يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے احکام کی پوری پابندی کرنے والے اور شہادت کی نوبت آ جائے تو انصاف کی شہادت ادا کرنے والے بنے رہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات کریمہ میں بھی یہ عرض کیا گیا کہ اس صورت میں معاہدات کی پابندی کے اوپر خصوصی زور دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالی کے ساتھ بندے نے جو معاہدے کیے ہیں ان کا ذکر کہ اس بنیادی معاہدے کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، تو ان کی تعمیل اور اطاعت یہ ہمارے اس بنیادی معاہدے کا ایک حصہ ہے۔ اب ایک اور ہدایت اس آیت کریمہ میں دی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی گواہی دینی پڑے تو تم اللہ کی خاطر گواہی دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جب خاطر دو گے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ انصاف کی بات کہو گے۔ یہ آیت کریمہ جس میں اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ شہادت دینے کا حکم دیا گیا ہے، سورہ نساء کے اندر بھی پہلے گزری ہے، لیکن الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ اس طرح کہ تم جو گواہی دو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں وہ ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو، اور اس کے نتیجے میں جو گواہی دو وہ بھی انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مجموعی اعتبار سے تو دونوں آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جگہ ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ جب کبھی گواہی دینے کی نوبت آئے کسی کے بارے میں تو انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، اور جو گواہی ہو وہ اللہ کے لیے ہو، کسی کو نفع پہنچانے کسی کو نقصان پہنچانے کا مقصد نہ ہو، بلکہ یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی جہاں کوئی ضرورت پیش آئے گواہ بننے کی تو اس کی مجھے تاکید فرمائی ہے، لہذا میں کر رہا ہوں۔ کسی کے حق میں جائے کسی کے خلاف جائے اس سے بحث نہیں، جو بھی صحیح بات ہے میں اس کی گواہی دوں گا۔ لیکن آدمی کو غلط گواہی دینے پر
کیا چیز آمادہ کرتی ہے. بعض اوقات غلط گواہی دینے کے لیے اس لیے آدمی اپنے آپ کو مجبور جیسا پاتا ہے کہ وہ گواہی اپنے کسی چاہنے والے کے، اپنے کسی محبوب کے خلاف پڑ رہی ہے. مثلا اولاد پکڑی گئی ہے کسی جرم میں، اور اگر گواہی کی نوبت آئی تو اس اولاد کے خلاف گواہی دینی ہوگی. یا فرض کرو کہ اپنی اولاد نے کوئی مثال کے طور پر امتحان میں کوئی بدعنوانی کی ہے اور اس کا پرچہ میرے پاس آ گیا دیکھنے کے لیے، تو اس وقت میں گواہی دے رہا تھا. نمبر جو لگائے جاتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہوتی ہے. تو اس وقت میں مجھے یہ خیال آئے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لہذا میں اس کے ساتھ رعایت کر دوں. رعایت کرنے کے لیے میں گواہی جھوٹی دے دوں، یعنی وہ کم نمبروں کا مستحق تھا، میں زیادہ نمبر دے رہا ہوں، تو یہ اس کے حق میں گواہی دے دی. تو بعض اوقات گواہی، غلط گواہی دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری گواہی کسی میرے محبوب کے خلاف نہ پڑے. اس وقت میں آدمی بعض اوقات جھوٹ بھی بول جاتا ہے اور جھوٹی گواہی بھی دے دیتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ اس کے برعکس بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ کسی سے دشمنی ہے. اس دشمنی کو نکالنے کے لیے، دشمنی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان اپنے کسی دشمن کے خلاف جھوٹی گواہی دے دیتا ہے. فلاں میرا دشمن ہے، لہذا میں جب کبھی مجھے گواہی دینے کی نوبت آئی تو میں اس کے خلاف گواہی دوں گا. تو بعض اوقات جھوٹی گواہی کی وجہ کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، اور بعض اوقات دشمنی کی وجہ کسی سے عداوت ہوتی ہے. سورہ نساء میں جہاں فرمایا گیا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں پہلی وجہ کا ذکر ہے کہ چاہے تمہاری وہ گواہی تمہارے بیٹوں پر، تمہارے والدین پر پڑھ رہی ہو، ان کے خلاف پڑھ رہی ہو، تب بھی تم انصاف کے ساتھ گواہی دو. تو وہاں پر قسط کا لفظ پہلے لایا گیا، کونوا قوامین بالقسط. تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، انصاف کو کھڑا کرنے والے بن جاؤ، انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. تو پہلے وہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ انصاف کی طرف متوجہ ہو، بجائے اس محبت کے جو تمہیں اپنی اولاد سے یا اپنے والدین وغیرہ سے، رشتہ داروں سے ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ شہداء للہ، کہ اب جو تم گواہی دو، جب انصاف ایک مرتبہ تمہارے دل میں آ گیا تو اب جو گواہی دو گے وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی، کسی اپنے محبوب کے محبت کی وجہ سے نہیں ہوگی. تو اس لیے وہاں پر یہ تعبیر اختیار کی گئی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اور یہاں جو آیت کریمہ ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دشمنی کی وجہ سے، کسی سے دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی دے دیتا ہے. تو یہ غلط گواہی بھی اتنی ہی گناہ ہے، جھوٹ ہے اور انصاف کے خلاف ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے فرمایا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ. یعنی یہ جو تمہارے دل میں دوسرے کی دشمنی آ رہی ہے، اس دشمنی کے خاطر گواہی نہ دینا، بلکہ پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا قائم کرنے والا بناؤ.
دل میں یہ جذبہ پیدا کرو کہ جو کچھ بھی میں کروں گا وہ میں اپنے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کروں گا. جب یہ تمہارے دل میں آ جائے گا تو پھر شہداء بالقسط، تو تم جو گواہی دو گے وہ بھی انصاف کے ساتھ دو گے. چنانچہ چونکہ یہ سیاق یہ ہے کہ دشمنی کی وجہ سے کوئی غلطی نہ کرو، کوئی غلط گواہی نہ دو، تو اگلا جملہ اسی کے مطابق یہ فرمایا کہ بلا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو. کتنی ہی کسی کے ساتھ دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی وقت اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال کی نوبت آئے اور اس کے کسی اچھے وصف کا ذکر ہو رہا ہو، تو محض اس بنا پر کہ وہ تمہارا دشمن ہے یا تمہیں اس سے دشمنی ہے، اس کی اچھائی کو چھپا کر نہ بیٹھ جاؤ. ہر حالت میں صحیح گواہی دو، چاہے اپنا مخالف ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، لیکن ابو سفیان حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن جو بات پوچھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا جواب صحیح دیا اور اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں کی. تو یہ صحیح گواہی دینا اور دشمنی کی بنا پر غلط گواہی دے دینا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کافر بھی اس کو اچھا نہیں مانتے. تو جب آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہو کام، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، تو اس صورت میں اور زیادہ یہ بات تاکید سے کہنے کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ انصاف کا دامن نہ چھوڑے، اور فرمایا اعدلوا، ناانصافی ہرگز نہ کرنا، چاہے کسی کی دشمنی کیوں نہ ہو، بلکہ تم انصاف کرنا. هو اقرب للتقوی، انصاف ہی تقوی کے قریب تر ہے. یعنی جو تقوی تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس تک پہنچانے کے لیے یہ راستہ قریب کا راستہ ہے کہ انصاف کے ساتھ. اور یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ گواہی غلط نہ دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، تو ایک گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آدمی کو کسی عدالت میں جا کر دینی پڑتی ہے، اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے ہی. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ہم گواہی نہیں سمجھتے، اور حقیقت میں وہ گواہی ہیں. گواہی ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہیں جا کر کسی عدالت میں جا کر انسان کوئی گواہ بن کر کوئی بات کہے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں شہادت اس سے زیادہ عام ہے. جب آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی شہادت ہوتی ہے، خواہ وہ عدالت میں نہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تحریر سے ہو، تقریر سے ہو. جیسے ڈاکٹر صاحبان ہیں، وہ کسی کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی گواہی ہے کہ آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بیمار ہونے کی وجہ سے حاضری سے معذور ہے. اب اگر وہ معذور نہیں ہے اور آپ نے جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو یہ بھی جھوٹی گواہی کے ضمن میں آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ممتحن ہے، وہ کسی سے دشمنی کی خاطر اس کا پرچہ خراب کر دیتا ہے،
یعنی اس کے اوپر نمبر کم لگاتا ہے، جتنے کا وہ مستحق ہے اس سے کم لگاتا ہے، تو یہ جھوٹی گواہی ہوگی، اور وہ وبال جو جھوٹی گواہی کا ہے وہ اس پر بھی آئے گا۔ اسی طرح انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو ووٹ ڈالنا بھی ایک طرح کی شہادت ہے، اور یعنی دیانتاً وہ ایک شہادت ہے، اگرچہ قضاً اس کو شہادت نہ کہا جائے، دیانتاً وہ شہادت ہے، لہذا اس میں غلط بیانی کرنا، اس میں کسی کی جنبہ داری کرنا، کسی کی دشمنی کرنا، یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے۔ اس کے بجائے آدمی کو وہی بات اختیار کرنی چاہیے جس کو وہ دل سے مانتا ہو اور جو نفس الامر میں اس کے نزدیک درست ہو۔ اگر نہیں کرے گا تو یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر حکم کے ساتھ تقریباً یہ تاکید آتی ہے، کیونکہ حکم اس وقت تک حکم پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے دل میں تقوی نہ ہو، یعنی اللہ کا خوف نہ ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہی احساس ہے جو ہر وقت دل میں پیدا کرنا مقصود ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی پیدا کرنے کا یہاں پر ذریعہ بتایا گیا ہے کہ تقوی کرو، تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف رکھو۔ طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ یہ کہ اس بات کا مراقبہ کرو، اس بات کا دھیان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر قول و عمل سے باخبر۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کیا جائے گا، یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں، جو معاہدے تم سے لیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا اور ان سے انحراف کا کیا نتیجہ ہوگا، اگلی دو آیتوں میں بیان فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مستحق ہوں گے اجر عظیم کے، زبردست ثواب کے، معمولی نہیں بلکہ اجرون کے ساتھ عظیم کی صفت لگا کر یہ بتایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء کرام کے بعد کہ جس سے کبھی نہ کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، تو غلطیوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوگا کہ مغفرت فرما دیں گے، اور اوپر سے ثواب جو ملے گا وہ عظیم ہوگا، عظمت والا۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ سب دوزخ کے باسی ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، لفظی معنی اس کے ساتھی کے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی ایسی چیز کی طرف اس کی نسبت آتی ہے جو بے جان ہے تو وہاں پر اس کے معنی ہوتے ہیں والا۔ صاحب الجحیم یا اصحاب الجحیم کے معنی ہے دوزخ والے۔ اب دوزخ والے سے مراد یہی ہے کہ وہ دوزخ میں رہیں گے، تو اسی لیے ترجمے میں یہ کہا گیا کہ وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ باسی کا مطلب ہوتا ہے باشندہ، کسی جگہ کا رہنے والا، تو یہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دسترازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ یہ آیات کریمہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اس کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا نعمتیں کی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی لفظ آئے تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا اور احکام شرعیہ کے اتباع کا۔ اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، در حقیقت اسی میثاق کا ایک خلاصہ ہے کہ اب اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے اور نہ کسی اور کی اطاعت کریں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لہذا ان کی ہر بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہی جملہ یہ فرمایا کہ تمہارے اس میثاق کی بدولت اور تم نے جو اس عہد پر عمل کیا اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات کیے۔ کیا انعامات کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں قوت دی، شوکت دی، اونچے درجات عطا فرمائے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی اس طرح مدد فرمائی کہ دشمنوں کا کوئی قابو ان پر نہ چل سکا۔ اس سے اشارہ ہے ان واقعات کی طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بارہا پیش آئے کہ دشمنوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تیار کی، قتل و غارت کے منصوبے بنائے، اور اپنی دانش میں ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ روئے زمین سے ہٹا دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے منصوبوں کو ناکام بنایا۔ قرآن کریم نے یہاں کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں کیا،
بلکہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دسترازی کریں، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دسترازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تم تک پہنچنے سے روک دیا، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ اس طرح کے واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سارے ہیں، یہاں کسی خاص واقعے کا ذکر نہیں فرمایا گیا، لیکن مثلا مثال کے طور پر یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے دوران ایک منزل پر قیام پذیر ہوئے، صحابہ کرام بھی وہاں پر اترے، تو صحابہ کرام مختلف درختوں کے پاس جا کر اپنے اپنے ٹھکانے بنا کر آرام کرنے لگے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے تھے اور اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیا۔ دشمنوں میں سے ایک گاؤں والا موقع غنیمت سمجھ کر جھپٹا اور آتا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور آپ پر تلوار کھینچ کر بولا، من یمنعک منی، بتاؤ کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرمایا کہ اللہ عز و جل، کہ مجھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اس شخص نے پھر وہی کلمہ دہرایا، من یمنعک منی، آپ نے پھر اسی بے فکری کے ساتھ فرمایا اللہ عز و جل، یہاں تک کہ غیبی قدرت کا ایسا رعب اس کے اوپر طاری ہوا کہ اس نے تلوار میان میں رکھ لی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلایا اور یہ واقعہ سنایا، اور یہ گاؤں والا اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح ایک مرتبہ کعب بن اشرف یہودی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بلا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس کی اطلاع کر دی اور یہ سازش خاک میں مل گئی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کے لیے بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کیا، اور دوسری طرف عمرو بن جحش کو اس کام پر مقرر کر دیا کہ دیوار کے پیچھے سے اوپر چڑھ کر پتھر کی چٹان آپ کے اوپر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے پر مطلع فرما دیا اور اب فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ واقعات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائے۔ تو ایک تو یاد دلایا کہ چونکہ تم نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی پابندی کی تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو گئے، تمہاری پشت پر ہماری امداد اور نصرت رہی، کفار کے منصوبے تمہارے خلاف بنتے رہے اور ہم ان منصوبوں کو توڑتے رہے، تمہاری مدد کرتے رہے۔ اب آگے فرمایا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ واتقوا اللہ کا جملہ تو بار بار قرآن کریم کہتا ہی رہتا ہے، تقوی اختیار کرنے کی تاکید جگہ جگہ اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ یہاں ایک اور چیز کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وعلم، کہ یہ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف منصوبے بنائے اور ہم نے ان منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، تو یہ بات صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر تم بھی وہ تقوی اختیار کرو گے، یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم بھی تقوی اختیار کرو گے اور اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی اسی طرح مدد کرے گا جیسا کہ
رسول کریم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اللہ تعالی نے مدد فرمائی۔ بتلانا یہ منظور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم یا نسل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ہو گئی تو اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، اور جو لاڈلی نہیں ہے چاہے وہ کتنے ہی نیک عمل کرے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی۔ بلکہ یہ بتلایا کہ وہ لاڈلی بھی اسی لیے بنتی ہے کہ تقوی اختیار کرتی ہے، لاڈلی بھی اسی لیے بنتی ہے کہ توکل اختیار کرتی ہے۔ اگر تم تقوی اور توکل اختیار کر لو تو آج بھی تم اپنے دشمنوں پر غالب آ سکتے ہو، اور دشمنوں کے منصوبے جو تمہارے خلاف بن رہے ہیں وہ منصوبے خاک میں مل سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں مومن لوگ۔ ان کا بھروسہ تلواروں پر نہیں ہوتا، ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، اسباب اور وسائل پر نہیں ہوتا۔ بے شک اسباب و وسائل حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا اصل بھروسہ ان پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا بھی ذکر کیا ہے کہ دوسرا رخ بھی دکھایا جائے کہ جیسا عہد تم سے لیا گیا تھا اے مسلمانوں، اسی طرح کا عہد ایک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، اور ان سے بھی وعدے کیے گئے تھے۔ عہد کیا تھا؟ تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگراں مقرر کیے تھے۔ نقیب نگراں کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، نمائندے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، 12 سردار کہہ لیجئے، یہ 12 نمائندے کہہ لیجئے۔ وہ اس لیے کہ عہد لینے کا طریقہ اس طرح اختیار کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد تو بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے 12 قبیلے تھے، اور وہ 12 قبیلے سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے نکلے تھے۔ ہر بیٹے کی اولاد ایک قبیلہ بن گئی تھی، تو 12 قبیلوں میں وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اب جب ان سے عہد لینا ہوا تو اس عہد کے لیے سارے انسانوں کو اکٹھا جمع کر کے عہد لینا دشوار تھا، لہذا ان 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے کے سردار کو اس کام کے لیے چنا گیا کہ وہ خود عہد کرے اور اپنے لوگوں سے کروائے۔ اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے 12 نگراں مقرر کیے تھے، اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ وقال اللہ انی معکم، دیکھو میں تم سے عہد تو لے رہا ہوں لیکن اس عہد کے لینے کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ انی معکم، یہ معمولی بات نہیں تھی جو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کی، ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس عہد کے نتیجے میں تمہیں ہمارا ساتھ حاصل ہوگا، جہاں تم جاؤ گے تم کامیاب ہوگے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ یہ چند صفات اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ یہ سب میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری مدد کروں گا، بشرطے کہ تم نے نماز قائم رکھی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے جتنے پیغمبر آگے آنے والے ہیں ان سب پر ایمان لاؤ گا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی پسند کی چند پیغمبروں کا نام لے لیا اور باقی پیغمبروں کو رد کر دیا، بلکہ ان سارے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گا۔ وعزرتموہم،
اور عزت سے ان کا ساتھ دیا. عذر یعذر تعذیرا، یہ عربی زبان میں اس کے کئی معنی آتے ہیں. اس کے معنی عزت کرنے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی کسی کی مدد کرنے کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی کسی کو سزا دینے کے بھی آتے ہیں. لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام جو تمہارے پاس آئیں تم ان کی عزت کرو اور مدد کرو. اس لیے ترجمے ہم نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے ان کی عزت کے ساتھ مدد کی، عزت سے ان کا ساتھ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھی طرح کا قرض دو. اللہ کو اچھی طرح کا قرض دینے کا کیا معنی؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی سے قرض مانگے یا کوئی اس کو قرض دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہو زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو فرض ہے ہی تمہارے ذمہ، اس سے تو کسی صورت میں بھی بچاؤ ممکن نہیں ہے، اس سے استثناء نہیں ہو سکتا. وہ ایک طرح کا واجب اور فرض انفاق ہے جو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے. لیکن ایک مسلمان کا کام یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ کی حد تک بس کر کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، یا کسی رفاہ عامہ کے کام میں حصہ لے. ہسپتال میں، پل بنانے میں، کنواں کھودنے میں، بورنگ کرنے میں، پانی نکالنے میں، پانی کی سپلائی کرنے میں، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہر آدمی کے ذمہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے یہ خرچے کرے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ زکوٰۃ 2.5% دے دی تو بس اب ہمیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے، بلکہ اس کے زکوٰۃ کے بعد بھی تمہارے مال پر کچھ حقوق باقی رہتے ہیں. ان میں سے بعض حقوق واجب ہیں، جیسے صدقۃ الفطر مثلا، اور بعض حقوق واجب تو نہیں ہیں لیکن باعث اجر و ثواب ہیں، وہ ہے صدقات یا خیرات یا کوئی رفاہی کام. تو یہاں قرض حسن سے مراد، اچھا قرض دینے سے مراد کوئی صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا ہے، کسی آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کر دینا ہے، صدقہ جاریہ کوئی شروع کر دینا ہے. یہ سارے کام ہیں جو قرض حسن جن کو کہا گیا ہے. قرض حسن کے معنی یہ کہ تمہیں یہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے یہ گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا، تو اللہ تعالیٰ جب وہ قرض تو تمہیں واپس کرے گا اور اپنی شان کے مطابق کرے گا، اپنی شان کے مطابق کرے گا. تو اس کو قرض حسن کہا گیا ہے کیونکہ آخرت میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے. آج کل قرض حسن کی اصطلاح کسی کو بغیر سود کے قرض دینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگی ہے، لیکن اصل اس کا جو استعمال ہے قرآن کریم میں وہ صدقہ خیرات کے لیے ہے.
رفائی کاموں کے لیے ہے، کوئی بھی نیک کام، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ان شرطوں کی پابندی کی، کیا کہ نماز قائم کیے رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، میرے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالی کو قرض حسن دیتے رہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو لأکفر عنکم سیئاتکم، تو میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ لأکفر عنکم سیئاتکم، میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ضرور داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ میں تمہارے ساتھ یہ نیک سلوک کروں گا، لیکن فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اور سیدھی راہ سے بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ سزا پائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے بھی اسی قسم کا عہد لیا تھا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی وعدہ ہے، لیکن آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی کس طرح خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا جس پر وہ فائز کیے گئے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہذا انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔
اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لینے کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس عہد کے باوجود جو ان سے لیا گیا تھا، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ کس طرح توڑا وہ آگے بیان آ رہا ہے، لیکن پہلے فرمایا کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی، اور لعنت کر کے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ ان کے عہد توڑنے ہی کی وجہ سے تو تھا کہ ہم نے لعناہم، ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہاں یہ اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو لعنت کرنا اور دوسرے دلوں کو سخت کر دینا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے انسان دور ہو جائے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے، ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اگر اس کی رحمت کا ایک دروازہ بھی بند ہو جائے تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ رحمت سے دور کر دینا اتنی زبردست اور سخت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو بیشتر حصہ ہے اس دنیا میں، اس سے بھی دور ہو، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہی ہے کہ جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے اور اس سے آگاہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا جاتا ہے، تو اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ہونے کے معنی یہ کہ وہ نیک بات کو، اچھی بات کو نہیں سمجھتا، عقل کی بات بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ کوئی نصیحت اس پر کار کر رہی ہوتی، الیاذ باللہ۔ یہ گناہ کا ایک خاصہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو رفتہ رفتہ سخت بناتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب پہلے کوئی گناہ کرتا ہے پہلی بار، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی برائی کو وہ ہر وقت ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی صاف سفید کپڑے پر ایک کالا داغ ہے۔ وہ ہر وقت دیکھنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اگر اس نے متنبہ ہو کر توبہ کر لی اور آئندہ گناہ سے باز آ گیا تو وہ نقطہ جو اس کے دل پر لگا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر اس نے پرواہ نہ کی بلکہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا گیا تو ہر گناہ پر ایک نقطہ سیاہ کا اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دل کا صفحہ ان نقطوں سے بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے
قلب کی اس وقت یہ حالت ہو جائے گی جیسے کوئی برتن اوندھا رکھا ہو کہ اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو فوراً باہر آ جاتی، اندر کوئی چیز داخل ہی نہیں ہو۔ اور اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ران سے تعبیر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس لیے کیونکہ وہ دل سخت ہو گیا اور اس پر سیاہ نقطے لگ گئے تو کوئی خیر اور نیکی کی بات اس کے دل میں نہیں جم۔ اس وقت اس کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے جسے تعبیر کیا گیا ہے کہ حدیث میں کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، یعنی وہ نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے، بلکہ اللہ بچائے معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے کہ جو گناہ ہے اس کو اچھا سمجھا، جو عیب ہے اس کو ہنر سمجھا، جو برائی ہے تو اس کو نیکی سمجھا، یعنی برائی کی برائی دل میں نہیں آتی، لہذا انسان اس میں کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ ان کے دل سخت کر دیے ہم نے، تو اس کے معنی یہی ہے کہ اب ان کے دلوں میں ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ کسی اچھی بات کو اچھا نہیں سمجھتے، کسی برائی کو برا نہیں سمجھتے۔ اور یہ بزرگوں نے تجربہ بھی بتایا ہے اور اس کو اس طرح تعبیر بھی کیا ہے کہ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ کوئی آدمی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا نقد بدلہ اس کو دنیا ہی میں اس طرح ملتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور نیکی کی بھی توفیق ہوتی، نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب انسان نے کوئی نیکی کر لی تو وہ نیکی خود اس کو آمادہ کرے گی کہ وہ کوئی دوسری نیکی کر لے۔ فرض کرو کہ کسی آدمی نے صرف وضو کیا، یہ خیال کر کے کہ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اب وضو کر کے خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ جب وضو کیا تو نماز بھی پڑھ لوں، تو نیکی کو کھینچ رہی ہے، یہ نیکی کا خاصہ ہے، اور برائی کو کھینچتی ہے۔ برائی کا نقصان دنیا میں یہ ملتا ہے کہ انسان دوسری برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ بچائے، جب تک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اس وقت تک اس کے دل میں گناہ کا ایک رعب، اس کی ایک خشیت، اس کا ایک ڈر، اس کا ایک خوف دل میں ہوتا ہے جب تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اگر ایک مرتبہ گناہ کا ارتکاب کر کے جرأت کر لی، اللہ بچائے کہ گناہ کا ارتکاب کر ہی لو اور کر گزرا، تو اب وہ ڈر جو تھا ایک مرتبہ کھل گیا، دل میں جو ایک رکاوٹ تھی گناہ کی وہ دور ہو گئی، الیاذ باللہ۔ تو پھر وہ انسان کو یہ کہتا ہے ابھی تو جس طرح پہلے کیا تھا اللہ اور کر لیتا، وہ بھی تو گناہ تھا مگر ہو گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں، تو اگلی مرتبہ پھر الیاذ باللہ۔ تو برائی کو کھینچتی ہے۔ تو یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ در حقیقت بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے، گناہ کی، معصیت کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی۔ تو اللہ نے دونوں جو باتیں بتا دی، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کو لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اس سخت کرنے کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ بتایا، کیا بتایا کہ ایک تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جو کلمات آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں، ان کو اپنے موقع محل سے ہٹانے لگے۔ کیا مانا کہ تورات میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے ان کے الفاظ میں بھی بعض اوقات تحریف کر دی
अपनी तरफ से कोई लफ्ज बना दिया, एक की जगह दूसरा लफ्ज लिख दिया, या फिर उसकी तफसीर इस तरह की कि जो उसका मौका महल था उससे उसको हटाकर किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और सियाक में उसके माना उन्होंने बयान कर दिया। इसको तहरीफ माना भी कहते हैं। आप जरा देखिए कि दिलों के सख्त करने के फौरन बाद इसका जिक्र किया गया है। यानी आदमी का दिल जब अल्लाह बचाए सख्त हो जाता है तो वो इसकी जरूरत हो जाती है कि अल्लाह की किताब में अपने आप से तारीफ करे, चाहे लफ्जी चाहे मानवी। दिल की सख्ती की इंतहा यह है। वरना अगर कोई कितना ही गया गुजरा मुसलमान है, मिसाल के तौर पर ना नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना बहुत ज्यादा एहतियात करता है, लेकिन अगर उससे कहा जाए कुरान को बदल दो, मर जाएगा लेकिन नहीं करेगा। लेकिन जब अल्लाह बचाए दिल सख्त हो जाए और बुराई बुराई ना रहे, अच्छाई अच्छाई ना रहे, तो फिर आदमी इस हद तक पहुंच जाता है कि अल्लाह की किताब में तब्दीली करना शुरू कर देता है। युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादिही, उसके मौका महल से अल्फाज को हटा देते हैं। यानी अपने तरफ से लफ्ज बढ़ाना घटाना ये भी करते हैं और उसकी माना की तफसीर में उलट पुलट करना ये भी करते हैं। और दोनों चीजें साबित हैं यहूदियों की तरफ से तौरात के अंदर। अव्वल तो तौरात जिसको आज कहा जा रहा है उसकी कोई सनद मुत्तसिल मौजूद नहीं है, बल्कि आखिरी जो गिरती पड़ती सनद है वो जाके बख्त-ए-नस्सर के जमाने की में जब बैतुल मक़दिस वीरान हुआ था तो उस वक्त कहते हैं एक काहिन को कहीं से पड़ी हुई मिल गई थी, उसने गजवट झाड़ कर उसको किया, उसके बाद से सबने उसी को मान लिया कि तौरात। तो अव्वल तो वो थी ही गैर मुस्तनद, लेकिन उसके अंदर उन्होंने उस गैर मुस्तनद के अंदर भी अपनी तारीफात शामिल कर दी, जिसकी तफसील हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब करानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इजहारुल हक में बयान फरमाई है और वो मेरी शरह और तालीक के साथ बाइबल से कुरान तक के नाम से शाये हुई है, उसमें देखा जा सकता है। तो एक बात तो ये बताई कि दिल के सख्त होने के नतीजे में उन्होंने अल्लाह की किताब में तहरीफ करनी शुरू कर दी। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, और वो भूल गए नफा उठाना उस चीज से जिसकी उनको नसीहत की गई थी। अजीब ताबीर इस्तेमाल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। यहाँ पर यह कहा जा सकता था कि भाई जो कुछ उनको नसीहत की गई थी उन्होंने उसके खिलाफ किया, उसकी इताअत नहीं की, लेकिन यहां फरमाया कि वो नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, यानी कि वो जिस बात की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो भुला चुका है। यानी इशारा इस तरफ किया जा रहा है कि जो नसीहत उनको की गई थी अगर उस पर वो अमल करते तो उनको एक हज़ नसीब होता, उनको एक फायदा होता, एक नफा होता। हज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हज़ के माना होता है लुत्फ़अंदोज़ होना किसी चीज से, किसी का मजा उठाना। तो हमने जो नसीहत उनको की थी वो ऐसी थी कि अगर उस पर वो सही अमल करते तो वो यकीनन उससे नफा उठाते। क्यों भाई यहाँ रोकना नहीं? तो जो नसीहत उनको की गई थी अगर वो उस पर अमल करते तो उससे उनको हज़ हासिल होता। ये जो नसीहत पर अमल करने में वो सोच रहे थे कि हमें कोई तकलीफ होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने नफा उठाना था लेकिन बेवकूफों ने समझा कि इससे तकलीफ होगी तो वो भूल गए उन नसीहतों को जो, और नसीहत से जो फायदा उनको उठाना था उसको भूल गए।
اس کو بلا دیا. نتیجہ یہ کہ نہ خدا ہی ملا نہ بھی صالح سنم، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نصیب ہوئی، اور اطاعت کے نتیجے میں جو حظ حاصل ہونا تھا وہ بھی اس سے بھی وہ محروم ہو گئے. اور پھر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یعنی اکثر بنی اسرائیل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کی خیانتیں تو آپ کے علم میں آتی رہتی ہیں. اب بھی ان کا سلسلہ خیانتوں کا جاری ہے اور بدعہدی ان کی چل رہی ہے، تو کبھی نہ کبھی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں خیانت کی. البتہ کچھ لوگ ہیں الا قلیلا منہم کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی یہ حالت نہیں ہے جیسے کہ وہ حضرات بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعتاً ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی طرف سے کوئی خیانت سامنے نہیں آتی. اور پھر عجیب بات فرمائی کہ ساری جتنی باتیں ہیں ان کی خرابیاں، لعنت ان پر ہوئی، دل ان کے سخت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی تھی ان کو وہ بھول گئے. اب بھی ان کی خیانتوں کا سلسلہ جاری ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خیانتیں آتی رہتی ہیں. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو یہ حکم دیا جاتا کہ بھائی ان کو بھگاؤ اپنے آپ سے، ان کے ساتھ نفرت کرو، ان کو سزا دو. لیکن عجیب بات ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاعف عنہم واصفح، تو آپ ایسا کرو کہ ان کو معاف کر دیا کرو اور ان سے درگزر کرو. اتنے سخت نافرمانیاں ذکر کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آ رہا ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی اور درگزر کرنا کتنا پسند ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ ان کو سزا ملنی مقدر ہے وہ تو ملے گی آخرت میں انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ابھی تم ان کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لو. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کتنا ہی آدمی شریر ہو، شیطان صفت ہو، ظالم ہو، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ نرمی اور عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا دل کچھ نرم ہونے کے ہو جاتا ہے اور وہ قریب آنے لگتا ہے. قریب آتا ہے تو کوئی حق بات سن بھی لیتا ہے، اور حق بات سن لیتا ہے تو کبھی کبھی وہ اثر بھی کر جاتی ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اپنے کسی دشمن کو دشمنی کا جواب دشمنی سے نہ دو، ادفع باللتی ہے احسن، اچھائی سے دفاع کرو. تو کیا ہوگا؟ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست جیسا بن جائے گا. تو ایک طرف تو اس سے فائدہ یہ ہے فاعف عنہم واصفح سے کہ آپ کی کہ جو اخلاق حسنہ ہیں ان کی معراج ظاہر ہوگی کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لے رہے ہیں. تو اس کا اثر ذرا بھی اگر کسی کے اندر احساس ہوگا تو کچھ اثر ہوگا اس کا. دوسرے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ عفو درگزر کتنی اچھی صفت ہے. یہ اصل میں بعد میں جب ان کی شرارتیں انتہا کو پہنچ گئیں اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی سازشیں انہوں نے تیار کی تو پھر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. لیکن شروع میں ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی اور یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، عفو درگزر کریں گے آپ تو یہ احسان ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا من الذین قالوا انا نصارى، یہ تو یہودیوں کا حال تھا، اور اب ان لوگوں کا دیکھو جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا، اخذنا میثاقہم، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی بلا دیا اس نفع کو جو وہ حاصل کر سکتے تھے ان باتوں سے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ وہی بات جو یہودیوں کے لیے کہی گئی تھی وہی نصرانیوں کے لیے بھی کہی گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، نصارہ کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض لگا دیا ہے قیامت تک، بغض پیدا کر دیا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یعنی نصرانیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، یہ اس لیے اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ ان کے مختلف فرقے ہیں عیسائیوں کے، اور ایسے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن، ایک دوسرے کے کسی بھی طرح روادار نہیں، جیسے مثلا پروٹسٹنٹ ہے، نیا فرقہ پیدا ہوا، رومن کیتھولک ہے، پرانا فرقہ ہے، ان دونوں کے درمیان جنگوں کی ایک متناہی داستانیں ہیں، کس طرح ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی ہے آپس میں، اور اسی طرح اور فرقے ہیں، کئی فرقوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ ہے نصرانیوں کے ہاں، تو ان کے درمیان وہ بغض۔ اب یہ جو آج لوگوں کے سامنے شاید ایسی بات آتی ہے کہ بھائی جتنے عیسائی ہیں اب یورپ میں، امریکہ میں، وہ تو بڑے صلح صفائی سے رہ رہے ہیں، کوئی آپس میں نہ لڑائی ہے، نہ جنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو آج عیسائی کے نام سے پکارے جاتے ہیں، حقیقت میں ان میں سے اکثریت تو وہ ہے جو لا مذہب ہے، کوئی مذہب، کسی مذہب کی حقانیت کے وہ قائل نہیں ہے، یا ایسے ہیں جو کہتے ہیں مذہب ہے تو اچھی چیز مگر اس کام کے لیے ہے تاکہ اس سے آدمی سکون حاصل کرے، اس میں حق باطل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، نماز پڑھ لے۔ کسی کو بت کے سامنے کھڑے ہو کر ڈنڈوت کرنے میں مزہ آتا ہے، اس میں سکون ملتا ہے، وہ کر لے۔ یہ سب مذہب ہے، سب برحق ہے۔ تو بہت سے لوگ اب نام ان کا عیسائی، لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہے، اور جہاں تک جو اصلی عیسائی ہیں ان کے درمیان، فرقوں کے درمیان اب بھی مخاصمت موجود ہے۔ اور آگے بتایا باری تعالیٰ کہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب بتا دے گا وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، اور ہمارے آپس میں جو دشمنیاں تھیں اس کا کیا نتیجہ نکلا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو، یہودی اور نصرانی جن کا بھی ذکر آیا تھا، تو ان کو محبت اور پیار سے دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کیا کہ اے اہل کتاب، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس یہ ہمارے پیغمبر آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ پیغمبر ایسے آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے۔ اب تو تم پر واضح ہو جانا چاہیے، تم نے کچھ جو چھپائی تھی باتیں، تعریف کی تھی، اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی کہ حقیقت کیا تھی۔ تو بہت سی باتیں تو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو کہ دیکھو انہوں نے یہ گڑبڑ کی تھی، دیکھو تم نے یہ گڑبڑ کی تھی، تو بتا دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر ہی کر جاتے ہیں، یعنی ساری نہیں بتاتے، تمہاری ساری خرابیاں نہیں بتاتے، بلکہ
موٹی موٹی خامیاں لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں اور تمہاری بہت سی چیزوں پر تو پردہ ڈال رکھا ہے. تو غنیمت سمجھو اس کو کہ یہ پیغمبر آئے ہیں تو ان کی بات کو سنو اور ان کی بات مانو. پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو کھول کھول کر حقیقت کو بیان کرنے والی ہے. اب دیکھیے دو چیزیں بیان فرمائی، ایک نور اور ایک کتاب مبین. نور سے مراد ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیرات کا نور، اور کتاب سے مراد ہے قرآن کریم. لیکن اگر آدمی کے پاس کتاب ہو اور نور نہ ہو، یا تو آنکھوں میں نور نہیں ہے یا ماحول میں نور نہیں ہے. کتاب بہترین ہے، اس میں بہترین باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کہ یا تو میری آنکھ میں نور نہیں ہے اعوذ باللہ، یعنی میری بینائی نہیں ہے، نہیں فائدہ اٹھا سکتا، یا بینائی ہے لیکن چاروں طرف ظلمت چھائی ہوئی ہے، تاریکی ہے، کیسے پڑھے گا؟ پڑھ نہیں سکتا. تو اس حالت میں کے لیے کتاب بے فائدہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صرف کتاب نہیں بھیجی، نور بھی بھیجا ہے. اور نور سے مراد ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیر قرآن کا نور. تو قدر کرو اس بات کی. اس وقت تمہارے پاس کتاب تو ہے، تورات اور انجیل، لیکن کوئی اس کو صحیح سکھانے والا نہیں، اس کا صحیح بتانے والا نہیں، اس کی تفسیر کرنے والا نہیں. ہم نے اب تمہارے پاس کتاب بھی بھیجی ہے اور اس کے ساتھ نور بھی بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے تم اس کتاب سے نفع اٹھا سکو، اس سے فائدہ اٹھا سکو. تو اس کی قدر کرو. تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور ایک واضح کرنے والی کتاب بھی آئی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ ہدایت کرتی ہے انسان کو، لیکن ساتھ میں قید یہ لگا دی بن اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں. یعنی پہلی شرط یہ ہے کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کہ آدمی طالب بنے، حق کا طالب بنے. پہلے سے دماغ میں کوئی عقیدہ رکھ کر، پہلے سے کوئی گمان رکھ کر کتاب پڑھے گا تو گمراہ ہوگا. لیکن من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرتا ہو، اسی کا طالب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے. کہے کہ ہدایت کرتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی. اب سلامتی کے اندر ساری چیزیں آ گئی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، ان سب کی چیزوں کی ہدایت کرتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. ایسی کتاب ہے کہ تمہارے پاس آئی ہے، اس کی یہ صفات ہیں، ہدایت کرتی ہے، اندھیریوں سے نکالتی ہے، روشنی میں لے جاتی ہے اور سیدھے راستے کا رخ بتاتی ہے. لہذا تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ پہلے یہودیوں کی کے عہد و میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدی کا ذکر کیا، پھر نصاریوں کے میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدیوں کا ذکر کیا. اب آخر میں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ درگزر کرو لیکن ان کو دعوت دو، تو دعوت دی جا رہی ہے نرم انداز میں، ایسے انداز میں کہ دل پر اثر کرے کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.